اور پھر فرمایا، اور یہ الفاظ ان کے کوٹ ان کوٹ ایگزیکٹ یہی ہیں، اگرچہ وہ جھوٹا تھا مگر وہ بات تم سے سچی کر گیا۔ اے ابو ہریرہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس کے ساتھ رہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض فرمائی کہ نہیں رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا وہ شخص شیطان تھا۔ یہ تمام واقعہ صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2311۔ اس کو آپ خود بھی ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر لوگ اس بات کو بلکہ تنقیدی انداز میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اس کو چھوڑا جب وہ پکڑا گیا تھا، کیوں بار بار چھوڑا؟ یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت اس طرح کی تھی کہ وہ خیر کو لے لیتے تھے، اس کے بدلے میں جانے دیتے تھے۔ خیر کی باتوں کو آگے بڑھ کر تمام صحابہ تھامتے تھے، اور خاص طور پہ شروع کے صحابہ یعنی فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ایسے تھے۔ یہ سارے معاملات فتح مکہ کے بعد کے جو ہیں گڑبڑ ہوئے ہیں وہ الگ ایک چیپٹر ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ بالکل الگ ہیں۔ صبح و شام کے اذکار کے اندر آیت الکرسی اس وقت سب سے پہلے ہے، یعنی صبح جو ہم اذکار پڑھتے ہیں اور شام کے اذکار کا جس کا حکم ہے، جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، صبح اور شام کے اذکار، اور رسول اللہ کی بھی تلقین ہے کہ صبح اور شام کے اذکار پڑھا کرو، تو صبح اور شام کے اذکار میں نمبر 1 پر ہے آیت الکرسی۔